بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے جو آیات پڑھی میں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں. اصبر علی ما یقولون. اصبر علی ما یقولون، یہ آپ سے وہ جو آواز ہے اس پہ آپ صبر کیجیے. صبر کیجیے اس پر جو یہ کہتے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اور یاد کیجیے ہمارے بندے داؤد کو، ذل عید، قوت والے. کون داؤد؟ قوت والے. اِنَّهُ اواب، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والے تھے. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے ترجمہ ہوتا ہے پڑھتے ہیں، اس میں تاثیر کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ بیک آف دا مائنڈ اللہ میاں کہہ رہے ہیں، بڑا فرق ہے وہ پتہ تقریر کرے اور اللہ میاں فرمائے. وہ تو بس بات کنوے ہو جائے تو بہت کافی ہوتی ہے. اِنَّهُ اواب، وہ بہت رجوع کرنے والے تھے. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ، یقیناً ہم نے پہاڑ کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا. یسبحنا، وہ تسبیح کرتے تھے. بالعشی والاشراق، رات دن، صبح و شام. والطیر محشورا، اور پرندے بھی جھنڈ کے جھنڈ. کل لہ اواب، وہ سبھی اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے. وشددنا ملکہ، اور ہم نے اس کی حکومت سلطنت کو مضبوط کیا. وآتیناہ الحکمت، اور ہم نے دی اس کو حکمت، دانائی. وفصل الخطاب، اور جھگڑوں میں، تنازعات میں صحیح بات کرنے کی توفیق. حل اتاک نبأ الخصم، اور کیا تمہیں مقدمے والوں، جھگڑے والوں کی خبر پہنچی؟ اس تصور المحراب، جب وہ دیوار پھلانگ کر محراب پر پہنچ گئے، یعنی ان کے کمروں تک پہنچ گئے. اس دخلوا علی داؤد، جب وہ داؤد کے پاس قریب پہنچے. ففزع منہم، تو وہ ان سے ڈر گئے. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ڈرنا تو ان کو چاہیے تھا بھائی، کہ کیا پھٹا کر کے آئے. معلوم ہوتا ہے کہ اسپیشل ان کی انٹری تھی. تو کہا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خصمان بغى بعضنا علی بعض، یہ دو گروہ ہیں، یہ دو اشخاص ہیں، ان میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے. فاحکم بیننا بالحق، تو آپ ہمارے درمیان سچائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے. ولا تشدد، اور زیادتی نہ کیجیے گا، نا انصافی نہ کیجیے گا. واہدنا الی سواء الصراط، اور رہنمائی فرمائیے ہماری صحیح راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف. ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. لہو تسع وتسعون ناجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، 9 اور 90. ولیا ناجۃ واحدہ، اور میری ایک دمبی ہے. فقال اکفلنیھا، تو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو. واذنی فی الخطاب، اور گفتگو میں وہ اس نے مجھے دبا لیا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں بڑی ضرورتدار کی شخصیت ہوتی ہے، تو وہ میرے اوپر ڈومینیٹ کر گیا. قالا، فرمایا داؤد علیہ السلام نے، لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجہ، اس نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا جو تقاضا کیا ہے، یہ کر کے اس نے یقیناً تم پر ظلم کیا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاء، اور یقیناً بہت سے ملانے والے، شریک کرنے والے، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ اسی طرح سے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور وہ بہت تھوڑے ہیں. وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور گمان کیا داؤد نے کہ ہم نے اس کو آزمایا.
فاستغفر ربہ، تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی، وخر راکعا واناب، اور وہ گر پڑا رکوع سجدے میں اور اس نے رجوع کیا. غفرنا لہو ذالک، تو ہم نے معاف کر دیا اس کو اس پر. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور اس کو ہمارے پاس بہت قرب حاصل، وحسن مآب، اور اس کے لیے بہت اچھا انجام تیار ہے. یا داؤد، اے داؤد، انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، ہم نے تم کو زمین میں حاکم بنایا. فاحکم بین الناس بالحق، تو تم انصاف کرو لوگوں کے درمیان بالکل ٹھیک. ولا تتبع الہویٰ، اور نہ خواہشات کے پیچھے چلو. فیضلک عن سبیل اللہ، پھر کہیں یہ نہ ہو کہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. بما نسوا یوم الحساب، اس وجہ سے کہ انہوں نے حساب کتاب کے دن کو بھلا دیا. اور وہ حساب کتاب کا دن جو ہے وہ تو آئے گا. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے نہیں بنایا آسمان کو، زمین کو، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو بیکار، بے مقصد. ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو گمان ہے ان لوگوں کا کہ جو انکار کرنے والے ہیں. اور یہاں انکار سے مراد آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. فویل للذین کفروا، تو برا ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے کہ انکار کیا، من النار، آگ میں. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ٹھہرا لیں گے ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیا، کالمفسدین فی الارض، زمین میں فساد مچانے والوں کی طرح، کیا ہم ان دونوں کو برابر ٹھہرائیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم متقیوں کو فاجروں، فاسقوں، گناہ گاروں کے ہم پلہ بنا دیں گے؟ ہرگز نہیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے آپ پر اے پیغمبر، بابرکت کتاب. کیوں؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ یہ اس کی آیات پر تدبر، غور و فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل والے اس سے یاد دہانی حاصل کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. یہ عربی میں جگہ جگہ ہے نا، مطلب یہ مطلب جیسے فگر ہے میتھمیٹیکل، جہاں بھی 90+9 ہم نے پڑھا ہے. کیا عربی میں جیسے ہم 99 کو 90 کہتے ہیں، تو ان کی عربی میں اس طرح نہیں ہے لفظ؟ دیکھیں 1 سے لے کر 10 تک تو ایسے ہی ہے. 11 سے مسئلہ شروع ہوتا ہے، احد عشرہ وہاں ہوتا ہے. پھر جو 20s 30s ہیں وہ پھر ایک ہو جاتے ہیں. 20 ہے، 70 ہے، 90 ہے، تو وہ ہے ان کے یعنی نمبرز میں. حضرت ابراہیم کی بھی ایج بتائی تھی 9 پر 300 سال. ہاں حضرت کیف کا بھی یہ طریقہ ہے. بھائی بات یہ ہے کہ ایک زبان ہے نا، اس میں ان کے یہاں اس طرح سے نمبرز جو ہیں وہ آپ چاہیں گے نا ایک لفظ ہو چھوٹا سا، تو وہ ٹریڈیشنلی عرب جو تھے وہ ابتدا میں وہ بہت زیادہ نمبرز کے بارے میں وہ اس طرح سے نہیں تھے. ہاں وہ یہ یہاں بھی تو آیا ہے، یعنی 90 وہ پھر اور لینگویجز میں بھی ہے کہ جی جیسے فرینچ ہے اس میں 78 کو 60+18 کہتے ہیں. سو یہ ظاہر ہے کہ شروع میں ایسا ہی ہوا. یقیناً بعد میں انہوں نے ماڈرن اپنے لینگویجز میں میتھمیٹکس میں کچھ نہ کچھ کیا ہوگا چینجز، لیکن وہ فرمایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہ بھائی ہم لوگ تو جو ہیں وہ امی ہیں، تو ہم تو ایسے ہی کاؤنٹ کرتے ہیں، انگلیوں پہ کاؤنٹ کرتے ہیں. سو یہ اس قوم کا ایک بیک گراؤنڈ تھا جہاں سے ان کا آغاز ہوا. اور اس میں نمبرز کے معاملے میں یہ مختلف پیٹرنز ہیں جو چل رہے ہیں. 1 to 9 فائن، نو پرابلمس، بلکہ 10 تک، 10 سے آن ورڈس پھر یہ 2 چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، یوں ہو جاتا ہے. اچھا ایک آیت ہے سورہ زمر کی
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب سورج پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں تب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے. قیامت کے بعد وہ آسمان میں جو ہیں وہ کیا مطلب ہے؟ فرشتے. فَصَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. فرشتے بھی بے ہوش ہوئے. جو نیک لوگ ہوں گے ان پہ بھی دہشت تاری ہوگی. الا من شاء اللہ, سوائے ان کے کہ جن کو اللہ چاہے گا. دیکھیں دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو دہشت کا وہ ہے نا کہ جو مثال کے طور پر ابھی ہم نے پڑھا کہ داؤد علیہ السلام پر بھی وقتی طور پر طاری ہو گئی. ایک دہشت وہ ہے کہ جو مستقل دہشت ہے, تھر تھری, ابھی سزا ملی نہیں لیکن سزا کے اینٹیسپیشن میں آدمی کے اوپر ایک خوف طاری ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس سے بہت دور, کوسوں دور. یہ بات بھی دور ہوں گے اس سے, وہ اس طرح کی پریشانیوں سے بالکل دور کر دی جائے. دیکھیں بیان تو ہے لیکن وہی والی بات ہے جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر آپ پوچھیں کہ کیا قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ داؤد علیہ السلام کے پاس ان کے تمام سیکیورٹی کے سسٹم کو توڑ کے بندے آئے تھے اور بدتمیزی کر کے کہہ رہے تھے کہ فیصلہ کرے, تو ہے تو صحیح, لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ واقعی کچھ وہیں کے لوکل باشندے تھے یا اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے؟ یہ ہوتا ہے نا, ایک ہے بیان, ایک ہے ایک انڈرسٹینڈنگ کی ریئلٹی, اور ایک ہے اس کی نوعیت. تو پل صراط کی جو ڈسکرپشن ہے قرآن میں تو ہے ہی نہیں, حدیث میں ہے. قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں قرآن مجید جب حدیث میں کوئی بات آتی ہے تو اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ بات سمجھائی کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی جس آزمائش سے تم گزر رہے ہو اصل میں یہ پل صراط ہے. یعنی پاس ہو گیا تو یعنی یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. بال کی طرح یہ باریک ہے, اس میں ڈونٹ بی کیجول. ذرا سے تم کیجول ہوئے تو گر جاؤ گے. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگ, اب ایک چیز ہے جو تمثیل ہے, آپ اس کو ریئلٹی لے لیں. تو قرآن مجید نے بعض چیزوں کے بارے میں تو بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ جو بات جنت جہنم کی ہوتی ہے یہ اصل میں متشابہات ہے, اس کی حقیقت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اس سے سبق لے لو جتنا لے سکتے ہو. تو پل صراط بھی ایسے ہی لگتا ہے. اس کے ساتھ اگر آپ, چونکہ اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی, تو جو کور کا عذاب ہے, جو کور کے اندر سوالات ہیں, وہ بھی سارے قرآن میں تو اس میں نہیں ہے. دیکھیں اس کو بھی میں گزارش کروں, اگر آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں, ایک بات یہ ہے کہ حدیث میں کوئی ایک آدھ بات آ گئی اکا دکا, وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے سننے والے سے غلطی ہوئی ہو, کچھ ہو گیا, کسی بندے نے ایسی اڑا دی ہو. کنسسٹنٹلی کوئی بات ہے نا تو وہ غلط نہیں ہو سکتی. اب یہ نہیں کہہ سکتے آپ نے 500 حدیثیں خبر کی اور آپ نے کچھ نہیں, کیسے ہو سکتا ہے یار؟ مطلب ہے اتنا بڑا فراڈ کیسے ہو گیا, سارے غلط کہہ رہے ہیں. سو اس کو, لیکن یہ بھی کوئی بات نہ ہوئی کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو قرآن تو دیا پوری امت کو اور قبر کی بات آپ نے کوئی 15 لوگوں کو بتا دی, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ اصل میں اس کی تشریح ہے, اس کی وضاحت ہے. اب قرآن سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ دیکھیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں دو لوگوں کی کیٹیگریز ایسی ہیں کہ جو بہت نمایاں ہیں. ایک نیکی میں نمایاں ہیں, دوسرے بدی میں نمایاں. جو نیکی میں نمایاں ہیں اتنے نمایاں ہیں کہ ان کو مزید حساب کتاب سے گزرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. ان کا گویا کہ فیصلہ دنیا ہی میں ہو گیا. ایسے ہیں جیسے قرآن نے بتا دیا شہداء, ان کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں. ان کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اس بات پر کہ وہ تو آ گئے, ان کے پیچھے اور بھی ان کے ساتھی ان کو جوائن کرنے والے ہیں. یہ قرآن میں بیان ہے. یہ کیا ہے؟ جس کو آپ قبر کہتے ہیں یہ وہی ہے
اصل میں قبر یہ وہ نہیں ہے ایس بلاک والا گریو یارڈ، یہ تو علامت ہے. یہاں تو ہم نے اپنے جو لوگ فوت ہوتے ہیں ان کو دفنا دیا ہے، باقی ہندو تو جل جاتے ہیں تو ان کا تو کچھ نہیں ہوگا. نہیں، یہ اصل میں استعارہ ہے عالم برزخ کا. بالکل اسی طرح سے سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اور جگہوں پر بھی کچھ باتیں ہیں، لیکن سورہ مومن میں تو نمایاں طور پہ بتایا گیا کہ فرعون اور اس کے ساتھی صبح و شام وہ ٹھکانہ دکھائے جا رہے ہیں جس میں وہ قیامت کے بعد ڈال دیے جائیں گے، پھینک دیے جائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی قبر ہے، یہ عذاب قبر ہے، وہ انعام قبر ہے. یہ دونوں ریالٹی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ اصل میں یہی ہے، اسی سے متعلق ہے. باقی میں اور آپ، قرآن سے معلوم ہوتا ہے قیامت کے روز لوگ اٹھیں گے اور کہیں گے کس نے ہمیں سوتے ہوئے کو اٹھا دیا. اور پھر ان کو جب دائیں ہاتھ میں ملے گا تو خوشی سے کہیں گے کہ دیکھو ہمارا اعمال نامہ دیکھو. ورنہ بندہ کہے یار میں تو پہلے سے ہی مزے کر کے آ رہا تھا، یعنی اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. مطلب اللہ میاں جب پہلے فیصلہ کر چکے ہیں کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کا کیا ہے، پھر تو ظاہر ایک فارمیلٹی ہے نا کہ رزلٹ تو اناؤنس ہو چکا تھا، مگر یہ اب ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. نہیں، وہ لگتا ہے لوگ کانپ رہے ہوں گے، لوگوں کے لیے سخت قسم کی پریشانی ہوگی. جن کو بائیں میں ملے گا ان کی بے عزتی ہو جائے گی، جن کو دائیں میں ملے گا